اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی گزرے کہ ان کے ساتھ مل کے اس کے ساتھیوں نے جہاد کیا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ان کو اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی وہ دبے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غزوہ احد کے بعد صحابہ کو، مومنوں کو یہ پچھلے واقعات کا حوالہ دے کر مومنوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ، اور وہ جو نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے ان کی بات ابھی چل رہی ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ، اور نہیں تھا ان کا بیان، ان کی بات، ان کی پکار، الا سوائے ان قالوا، یہ کہ وہ کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا، اور زیادتیاں، فی امرنا، جو ہمارے معاملات میں ہم سے ہو گئیں، یعنی ان صحابہ کا، پہلے صحابہ کا جو اپنے نبیوں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، رویہ کیا تھا کہ وہ جہاد کرتے اور پھر اللہ کے سامنے اس قدر عاجز رہتے کہ وہ اپنی گناہوں کا اور اپنی ہی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کی اللہ سے معافی مانگتے۔ وثبت اقدامنا، اور مضبوط رکھ ہمارے قدموں کو، ہمیں ثابت قدم رکھ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم کے خلاف۔ ان کا رویہ یہ تھا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ملا؟ فآتاہم اللہ، پس عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بدلہ بہترین کر کے۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا کہ جو بھی کوئی اس دنیا میں جاندار ہے اس کو موت آ جانی ہے، وہ دنیا کا بدلہ چاہے یا آخرت کا بدلہ چاہے، جو جس کی مرضی ہوگی اس کو وہ بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ان کو پھر دونوں چیزیں ملی، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں تو سب سے بہتر۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحب، پسند فرماتا ہے، المحسنین، نیکوکاروں کو، جن کے ذہن میں ہر وقت اللہ کی فرما برداری رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ پہلی امتوں کی مثالیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ مومنوں سے مخاطب ہوئے، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی، الذین کفروا، کفار کی، اگر تم ان کے مشوروں پہ چلتے رہے، ان سے بات کرتے رہے، یردوکم، وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، مراد کیا ہے؟ تمہیں دین سے دور کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، بس تم نامراد ہو جاؤ گے، خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے، نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں
امریکہ برطانیہ بڑی طاقتوں کے ساتھ جڑ گیا، ڈالر مل گئے، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم ان کے پیچھے چلتے رہو گے تو وہ کیا کریں گے؟ تمہیں دین سے دور کریں گے، تمہارا دین کھا جائیں گے، اور پھر تم کیا ہوگے؟ خسارہ پانے والے ہو جاؤ۔ وہ نقصان ہے، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ ملو گے تو خسارہ ہے، لیکن بل اللہ مولاکم، اگر تم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر کہاں جڑنا ہے؟ بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ ہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ جنہوں نے بھی کفار کی بات مانی، سی ٹی بی ٹی پر معاہدے کر دیے، جنہوں نے آبزرور بلا لیے، اپنے ملک کی تلاشی دلوا لی، پھر کیا ہوا؟ لیبیا، عراق ختم ہو گئے۔ اور جو اس بات سے باز رہے، جنہوں نے سی ٹی بی ٹی پہ دستخط نہیں کیے، جنہوں نے آبزرور نہیں بلائے، وہ آج تک لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ کامیابی اسی میں ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہ جڑیں، ان کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ ہاں مشکلات آئیں گی، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہو گے، مشکلات آئیں گی، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، جانیں دینی پڑیں گی، خون بہانا پڑے گا، لیکن بالآخر کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔